على رسوله النبي الأمي الحبيب الرؤوف الرحيم الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وارزقني فهما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں اور عزیز بچوں، بات شروع کرنے سے پہلے دو تین باتوں کی وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، اور یہ ارادہ بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی بیان کے اخیر میں پھر ان باتوں کو دہرا بھی دوں گا۔ دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی شان کریمی سے مجھے انتہائی سادہ انداز میں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حق بولنے، سچ بولنے، اچھے انداز میں بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کہنے والے کو اولاً، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق ارزانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پہلا مسئلہ تو کل یا آج صبح پیش آنے والے واقعے سے ہے کہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی شریف کی حدود میں پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کے کچھ وزراء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر صلاۃ و سلام کے لیے حاضر ہو رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے ان پر فقرے کسے ہیں اور جسمانی تشدد کا بھی نشانہ بنایا ہے، بال کھینچے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکن تھے، اور پی ٹی آئی کے رہنما کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا ہمارے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ بات مسلم ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم
کی مسجد کے حدود یہ دربار نبوی کہلاتے ہیں، اور دربار نبوی میں کسی طرح کی بے توقیری کی، بے احترامی کی، بے ادبی کی اور توہین کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید کے 26ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب و محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا مقام بھی بیان فرمایا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے احترام کی بھی بات کی، توقیر کی بھی بات کی، ادب کی بھی بات کی، اور بے ادبی کرنے والے اور توہین کرنے والوں کی سزا بھی اللہ نے بیان کی۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں بڑے بڑے اللہ کے ولی، غوث، قطب، ابدال بھی نگاہ اونچی کرنے کو اور زور سے سانس لینے کو بھی بے ادبی سمجھتے ہیں۔ وہ مقام ہے کہ جہاں جبرائیل علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بھی تشریف لاتے ہیں تو بلا اجازت کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں ایک قبیلے کے لوگ آئے، اور وہ قبیلہ تھا بنو تمیم۔ انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے کوئی ایک امیر مقرر کر دیجئے ہمارے قبیلے پر کہ ہم اس کی بات سنیں گے، اس کی اطاعت کریں گے، وہ آپ کا نمائندہ ہوگا، اور جو وہ کہے گا آمنا و صدقنا سمعنا و اطعنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قبیلے کے لیے فلاں شخص انتہائی مناسب ہے، اس شخص کو اس قبیلے کا حاکم، سربراہ، امیر مقرر کر دیجیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ووٹ دیتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ ان کے بجائے اس قبیلے پر فلاں صحابی کو سربراہ، امیر مقرر کر دیجیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی مخالفت کی، حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی مخالفت کی، بئی معنی کہ انہوں نے ایک شخص کے لیے اور دوسروں نے دوسرے شخص کے لیے نام تجویز کیا۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا بات ہے، آپ ہمیشہ میرے خلاف ہی بات کرتے ہیں، میں جب کوئی بات کروں تو آپ اس کا الٹا ہی جواب دیتے ہیں۔ دوسرے نے بھی یہی کہا، آپس میں بحث مباحثہ ہو گئی اور آواز اونچی ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تو لحاظ کر گئے، کچھ بولے نہیں، اس لیے کہ ایک طرف ابو بکر ہے اور ایک طرف عمر ہے۔ ابو بکر بھی انتہائی محترم اور دوسری طرف حضرت عمر ہیں، وہ بھی انتہائی معزز و مکرم۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرے محبوب کی موجودگی میں چاہے ان کے چہیتے کیوں نہ ہوں آواز بلند کریں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ ایک پہلا موقع نہیں ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈانٹ پلائی، ان کی اصلاح کی، ان کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا مرتبہ، رتبہ، مقام بتایا۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں۔ 22ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ولیمہ کی دعوت کے طور پر صحابہ کرام کو اپنے گھر میں مدعو کیا، بلایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کھانا کھایا اور پھر وہیں بات چیت کے لیے بیٹھے رہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام باہر سے تشریف لائے، دیکھا حضرات صحابہ کرام ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، واپس تشریف لے گئے۔ واپس آئے تو دیکھا ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت میں مصروف ہیں، واپس چلے گئے۔ اللہ رب العزت کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تکلیف اٹھانا، بار بار آنا اور بار بار جانا، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا کھانا کھانے کے بعد وہیں بیٹھا رہنا، یہ انداز اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا۔ جبرائیل، لبیک یا جلیل، اللہ حاضر ہوں فرمائیے۔ فرمایا جاؤ اور پیغمبر علیہ السلام کو یہ پیغام دے دو اور ان کے ذریعہ سے ان کے صحابہ کرام تک یہ بات پہنچا دو کہ پیغمبر علیہ السلام کو خواہ بلا خاطر، یعنی نادانستہ طور پر بھی تمہاری طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچے، اللہ کو گوارا نہیں ہے، اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، 22واں سپارہ، 3 رکوع۔ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ۔ ایمان والو، پیغمبر علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ میں بغیر اجازت کے تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ کھانے کے لیے بلائیں، کھاؤ، چلے جاؤ، کھا لو۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْذِنِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ۔ اے ایمان والو، جب پیغمبر علیہ السلام تمہیں دعوت کے لیے بلائیں تو گھر چلے جاؤ، کھا لو، اور جب کھانا کھا چکے ہو تو بیٹھ کر وہاں گپے نہ ہانکو، باتیں نہ کرو، بلکہ کھانا کھانے کے بعد منتشر ہو جاؤ۔
اس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، وہ بطور شرم کے آپ کو کچھ نہیں کہتے، لیکن اللہ حق بات کہنے سے شرماتے نہیں ہیں۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، کسی طرح بھی تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر کو تکلیف پہنچاؤ، اذیت پہنچاؤ، دکھ پہنچاؤ۔ یہاں تو اللہ نے یہ فرمایا، پھر 1 2 3 آیت چھوڑ کر اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا میں بھی، اور آخرت میں ان کے لیے اللہ نے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مقصد ہرگز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچانا نہیں تھا، لیکن بار بار اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا آ کر دیکھنا، ابھی بیٹھے ہوئے، ابھی بیٹھے ہوئے، ابھی بیٹھے ہوئے، پیغمبر علیہ السلام تو خاموش، کچھ فرمائے نہ، لیکن یہ بات ان کے دل پر تکلیف کا سبب بنتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ پیغمبر کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں، اور جو پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے ہیں لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ قرآن مجید کا 22واں سپارہ 30واں رکوع ہے۔ کسی صورت میں بھی تمہارے قول و حرکت سے اگر پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس صورت میں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کر دیا۔ اب یہ مسئلہ آ جائے جس پر بات شروع کی تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں الجھ پڑے، یہ بھی حق پر تھے، یہ بھی حق پر تھے، کوئی ناحق نہیں تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ جب کہیں دو ساتھی آپس میں لڑ پڑے، الجھ پڑے، تو ان میں سے ایک حق پر ہو، ایک ناحق ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی رائے پیش کی، انہوں نے اپنی رائے پیش کی، اور دونوں کی رائے میں خلوص تھا، اخلاص تھا، اور دونوں ہی اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اچھی رائے رکھتے تھے، اچھا ذہن رکھتے تھے۔ انہوں نے اس کا نام پیش کر دیا، انہوں نے اس کا نام پیش کر دیا، لیکن یہاں بات کہ انہوں نے ذرا زور سے آواز کر دی، انہوں نے ذرا زور سے آواز کر دی ریپلائی میں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں۔ ایک دوست کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ دو آپس میں الجھ پڑے اور دونوں حق پر ہوں، کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا اللہ یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب بات خلوص پر ہو، بات اخلاص پر ہو، بات دین کی ہو، اور دونوں دین کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہوں، اور رائیوں کا اختلاف ہو جائے اور آپس میں الجھ پڑے، اس کو ہم لڑائی نہیں کہتے، ہم اس کو اجتہاد کہتے ہیں، اور اجتہاد میں جو حق پر ہوتا ہے اسے 2 ثواب ملتا ہے، اور جو اجتہاد میں غلط ہوتا ہے پھر بھی اسے گناہ نہیں، اس کے نامہ اعمال میں 1 نیکی ضرور لکھی جاتی ہے۔ یہ اجتہادی خطا ہے۔ اگر الجھ پڑنا
لڑائی کرنا یہ اختلاف ہے اور یہ نامناسب ہے اور یہ گناہ ہے، تو پھر قرآن مجید میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لا رہے تھے کوہ طور سے اللہ سے بات کر کے تورات شریف لے کر، تو یہاں آ کر دیکھا کہ قوم تو گمراہی میں مبتلا ہے، نقشہ ہی بدل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا سخت تھے، جلالی طبیعت کے تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام ذرا نرم طبیعت کے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے گئے، تورات لینے کے لیے گئے، 40 دن 30 دن میں آنا تھا، اللہ نے 10 دن مزید روک لیا، 40 دن ہو گئے، اور یہاں پیچھے سامری نے بازی ہی پلٹ دی، ایسی شیطانی حرکت کر دی کہ قوم گوشالہ پرستی میں، قوم بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس گئے تھے تو قوم کو اللہ کی توحید میں اور اللہ کی پوجا پرستی میں چھوڑ کر گئے تھے، اور جب واپس آئے ہیں تو دیکھا کہ قوم کا اکثر حصہ گوشالہ پرستی میں مبتلا ہو گیا ہے، بچھڑے کی پرستی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ قرآن شریف کہتا ہے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، انہوں نے تختی رکھی، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنے بھائی کے بال پکڑ لیے اور بھائی کے بال پکڑ کر بھائی کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا، بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچ دیا۔ بھائی کہنے لگے کیوں بھائی؟ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَاسِي، میرے بھائی آپ میرے سر کے بال پکڑ کر، میری داڑھی کے بال پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، مجھے ڈانٹ رہے ہیں، مجھے مت ڈانٹیے، یہ میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے تو اس لیے کیا، خاموش رہا کہ آپ آئیں گے اور آپ ان کی اصلاح کر لیں گے، اگر میں کچھ کہوں گا لوگوں میں تفرقہ پڑ جائے گا، مزید لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، اس لیے میں خاموش رہا، اس امید پر کہ میرا بڑا بھائی، میرے چھوٹے بھائی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیں گے قوم کو آپ ہی سنبھال لیں گے اور قوم کی آپ ہی اصلاح کر لیں گے۔ اے بھائی میری داڑھی بھی چھوڑیے، میرے سر کا بال بھی چھوڑیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی جلال میں تھے، اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو سروں سے پکڑ لیا، بالوں سے پکڑ لیا، داڑھی سے پکڑ لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب ان کے بھائی نے یہ مسئلہ پیش کیا اور وجہ بتائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور سارا حال معلوم کیا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ ان دو بھائیوں میں کون سا بھائی حق پر ہے اور کون سا بھائی ناحق ہے؟ کس کو سچا کہو گے، کس کو جھوٹا کہو گے؟ کس کے خلاف تمہارے ووٹ جائے گا، کس کے حق میں تمہارا ووٹ جائے گا؟ ظاہر ہے کہ دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں علیہ السلام، ایک بڑے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، اور یہ وہ بھائی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کر ان کو نبی بنایا ہے، اپنے لیے اللہ سے مانگا ہے کہ میرے لیے میرا بھائی دے دیجئے نبی بنا کر، یہ بھی قرآن مجید ہے۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي۔ اللہ میری زبان میں تو لکنت ہے، میں نے بچپن میں وہ فرعون نے ایک آزمانا چاہا مجھے، ایک طرف ہیرا رکھا اور ایک طرف آگ کا شعلہ رکھا کہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کرتے ہیں، تو اللہ میں بچپن میں آگ کے شعلے کی طرف جا کر میں نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے منہ میں رکھ دیا تھا، جس سے میری زبان جل گئی تھی، اس کی وجہ سے میرے منہ میں لکنت آ گئی تھی۔ اے میرے پاک پروردگار، اب مجھے میرا بھائی چاہیے، بہت بڑا کام ہے، بہت لوگوں تک جانا ہے اور فرعون کے ساتھ لڑنا ہے، فرعونیوں کے ساتھ لڑنا ہے، اے اللہ مجھے میرا بھائی بطور نبی کے عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ، ہم نے آپ کی دعا سن لی ہے اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ہم نے اپنا نبی رسول مقرر کر دیا ہے، ہم نے نبی بنا دیا ہے۔ اس بھائی کو جس کو اللہ سے مانگا ہے، اس بھائی کا سر بھی پکڑ رہے ہیں، داڑھی بھی پکڑ رہے ہیں اور کھینچ رہے ہیں۔
کون حق پر ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام حق پر ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت نہیں چھیڑتا، میرا بھائی آئے گا اور آ کر ان کی اصلاح کر لے گا، ورنہ میری قوم میں انتشار پڑ جائے گا۔ تو میں بجائے انتشار کے اس مسئلے کو یوں ہی چلنے دیتا ہوں، کچھ دنوں کے لیے گئے، ابھی آ جائیں گے، اور آنے کے ٹائم تو ہو ہی گیا ہے، وہ خود سنبھال لیں گے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہے کہ چھوڑ کر گئے تھے بندوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سرپرستی میں، اللہ کی پرستش میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں سر جھکانے کے بارے میں، اور جب آتے ہیں تو دیکھا کہ قوم بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئی، تو غصہ آ گیا، جلال آ گیا۔ رائیوں میں اختلاف ضرور ہے، لیکن دونوں حق پر ہیں۔ کسی ایک کا ساتھ لے کر کسی دوسرے کو ہم گالی نہیں دے سکتے، لڑائی لڑ رہے ہیں، اور لڑائی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ بھائی کے سر کے بال پکڑ کر، داڑھی پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، غصے کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن دونوں حق پر ہیں۔ ان کی بات سنیں تو وہ حق پر ہے، ان کی بات سنیں تو ان پر حق پر ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اے پروردگار میری بھی مغفرت کر دے، میرے بھائی ہارون کی بھی مغفرت کر دے، وادخلنا فی رحمتک، اور اللہ ہم کو دونوں کو آپ کی رحمت میں داخل کر دیے، کہ اس لیے کہ آپ ارحم الراحمین ہیں۔ یہ قرآن کریم کا 9واں پارہ ہے۔ تو ضروری تھوڑی ہے کہ جب دونوں طرف جب ایک لڑائی کا سا منظر ہو جائے تو پھر ایک حق ہو اور ایک ناحق ہو، یہ ضروری نہیں ہے، دونوں حق پر ہوتے ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، اذا اجتہد الحاکم، جب حاکم کے سامنے کوئی مسئلہ رکھا جائے اور اس کے سامنے وضاحت نہ ہو تو وہ اجتہاد کرے گا، اور اجتہاد کرنے کے بعد فیصلہ کرے گا۔ اگر اس کا فیصلہ حق پر مبنی ہے اللہ کے یہاں، اللہ اسے 2 اجر دیں گے، اور اگر اس کا فیصلہ حق پر مبنی نہیں ہے، پھر بھی اس نے قرآن و سنت میں اجتہاد کیا ہے، اللہ اسے گناہ نہیں دیں گے، اس کے نامہ اعمال میں پھر بھی ایک نیکی ضرور داخل کریں گے، ایک نیکی ضرور داخل ہوگی۔ 1 منٹ کے لیے رک کر میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں، ہمارے بہت سارے بھائیوں کے ذہن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان حضرات کے بارے میں آپس میں جب لڑائی ہوئی اور جھگڑا ہوا تو یہ لوگ زیادہ تر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گنہگار سمجھتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح رائے والا سمجھتے ہیں۔ جہاں تک سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو حق پر سمجھنے کا مسئلہ ہے، یہ بے شک صحیح ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حق پر تھے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطأ اجتہادی پر تھے، ناحق نہیں تھے۔ ان کا مطالبہ تھا، ان کا ایک مطالبہ تھا، مطالبہ یہ تھا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خلیفہ بننے سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے والے قاتلوں کا آپ نے انجام تک پہنچانا ہے، اس کا حساب کرنا ہے۔ دولے داماد رسول، اس بوڑھے آسمان نے آج تک یہ منظر نہیں دیکھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا، کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں سراپا نور صاحبزادیاں، ایک رقیہ اور ام کلثوم، ایک شخص کے نکاح میں آئی ہوں۔ آج تک کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں ہوں، ایسا نہیں ہوا تاریخ انسانیت میں۔ اور آج اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جو نبی آخر الزماں ہیں، خود آپ نور ہیں اور آپ کی بچیاں نور ہیں۔ اسی لیے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین ہے، 2 نور والے، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ایک بیٹی، پیاری بیٹی نور عین حضرت رقیہ، اور دوسری پیاری بیٹی نور عین حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں بیٹیاں یکے بعد دیگرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عثمان کے نکاح میں آئی ہیں۔
اور یہ نکاح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ضرور کرایا ہے، لیکن فرمایا میرے آقا نے میں نے اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے کہنے سے کرایا، اپنی مرضی سے نہیں۔ اس لیے کہ انسانوں کی مرضی میں کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے، کبھی بہو غلط نکل پڑتی ہے، کبھی داماد کبھی غلط نکل پڑتا ہے، کبھی کوئی باپ چاہتا ہے کہ میرا داماد غلط نکلے، کبھی کوئی ماں چاہتی ہے کہ میری بہو غلط نکلے، اپنی طرف سے 100% کوشش کرتے ہیں کہ بہترین سے بہترین رشتہ میں ڈھونڈ کر لاؤں جو چلتا رہے موت تک کے لیے، لیکن کبھی یہ ہو جاتا ہے، کبھی یہ ہو جاتا ہے، انسان خطا ہے۔ فرمایا انسانوں میں خطا کا امکان ہے، خطا واقع ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم خطاؤں سے پاک ہے، اللہ کا علم خطاؤں سے پاک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں کبھی بھی ادنی درجے کی غلطی کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ فسبحان ربی لا یضل ولا ینسا، 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فسبحان ربی لا یضل ولا ینسا، نہ ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے نہ ان سے کوئی چوک ہوتی ہے۔ اللہ کا علم ہر طرح کی غلطی سے، خطاؤں سے، ہر طرح کی ذلتوں سے اور ذلتوں سے اللہ کا علم پاک ہوتا ہے۔ تو اللہ جب کہہ دے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح عثمان سے کرانا ہے، جب اس بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر اللہ کی وحی پھر آتی ہے کہ دوسری بیٹی بھی عثمان کے نکاح میں دے دو۔ اور جب دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو پھر حضرت عثمان غمگین رہنے لگے۔ یہ حدیث پاک بتا رہا ہوں اور صحیح حدیث بتا رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین رہنے لگے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن اپنے پیارے داماد کو بلایا اور فرمایا عثمان میں آپ سے اتنا خوش ہوں، کیا کروں، بیٹیاں نہیں ہیں، ایک چھوٹی بیٹی تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، میرے پاس بیٹیاں نہیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں عثمان اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی، ایک اور روایت میں 100 بیٹی کا تذکرہ ہے، اے عثمان میں تم سے اتنا خوش ہوں، یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسری تمہیں 40 دے دیتا، تمہیں 100 دے دیتا، میں تم سے اتنا خوش ہوں، تم سے اتنا خوش ہوں، بیٹیاں نہیں ہیں، کیا کروں۔ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوہرے داماد ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ عثمان جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جیش العسرہ میں، اس لڑائی میں کہ جس لڑائی میں مسلمانوں پر سخت تنگی کے حالات تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانیاں کی ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عثمان اگر آج کے بعد تو کوئی عمل نہ بھی کرے اللہ نے تیرے لیے جنت لازم کر دی ہے، کوئی عمل نہ کرے تو ما در عثمان کو اب کوئی چیز جنت میں داخل ہونے سے روک نہیں سکتی، اگر آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے اللہ نے اس پر جنت لازم کر دی ہے۔ اتنے خوش ہو گئے تھے اللہ کے پیغمبر، ہزار اونٹ 3 دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کھڑے ہوئے، میرے آقا علیہ السلام چندہ مانگ رہے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ میں دیتا ہوں اور 1000 دینار لے کر آئے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی جولی میں ڈال دیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس دینار کو اچھال رہے ہیں، خوشی کے مارے اچھال رہے ہیں، الٹ پلٹ کر رہے ہیں، اور یوں جملہ فرمایا ما اضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر آج کے بعد عثمان کوئی کام نہ بھی کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پر جنت کو فرض کر دیا ہے، لازم کر دیا۔ وہ عثمان کہ جس نے بیر روما خریدا، مدینہ طیبہ میں ایک ہی میٹھا کنویں کا چشمہ تھا، پانی تھا، اور سارے دوسرے کنویں تھے اس کے پانی کھارا تھا، وہ یہودی کے قبضے میں تھا۔ یہودی ایک دن بند رکھتا، دوسرے دن کھولتا اور پیسے بہت زیادہ لیتا۔
اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ جب حالات پیش ہوئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل بہت دکھا کہ ایک میٹھے پانی کا چشمہ ہے، کنواں ہے، اور اس پر بھی یہودی قابض ہے، اور وہ مسلمانوں کو یوں تنگ کرتا ہے اور اتنا مہنگا پانی بیچتا ہے۔ بائی دا وے ایک بات اور یاد آئی، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے۔ اب میں نے دعا بدل دی ہے، اب میں صرف یہ دعا نہیں کروں گا آج کے واقعے کے بعد کہ اللہ آپ کو مدینہ لے جائے، صرف یہ دعا نہیں کروں گا، آج کے بعد، آج صبح سے میری نیند حرام ہے، یہ جب سے میں نے یہ سنا ہے اس وقت سے میں بے چین ہوں، اب بے حد دل میں تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے۔ اب یہ دعا نہیں کروں گا کہ اللہ آپ کو مدینہ لے جائے، بلکہ یہ دعا کروں گا اللہ آپ کو مدینہ منورہ اس کے آداب کے ساتھ لے جائے، اللہ اس کے احترام کے ساتھ لے جائے، اللہ اس کی توقیر کے ساتھ لے جائے، اللہ بے ادبی کے ساتھ مدینہ منورہ نہ لے جائے۔ مدینہ منورہ نہ جانا اور دور رہ کر تڑپتے رہنا اور تڑپتے تڑپتے مر جانا، یہ بہتر ہے مدینہ منورہ جا کے بے ادبی کرنا۔ بے شک دور رہ کر مدینہ منورہ کی یاد میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤ، ایک دفعہ بھی نہ جاؤ، یہ بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے، بنسبت اس کے کہ مدینہ طیبہ میں جاؤ اور مدینہ طیبہ میں جا کر مدینہ منورہ کی یوں بے ادبی کرو۔ کیا اس کا نتیجہ نکلے گا وہ تو میں آگے چل کر بتاتا ہوں، کیا اس کا انجام ہوتا ہے میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے بعد ہاتھ میں کوڑا ہے، ہاتھ میں کوڑا، صحیح حدیث پاک سنا رہا ہوں، پڑھ لیا، حج کر لیا، ہو گیا، طواف وداع کر لیا، یا اہل الشام شامکم، یا اہل العراق عراقکم، یا اہل الیمن یمنکم، او یمن والو اب چلو تم یمن جاؤ، او شام والو تم شام جاؤ، او عراق والو تم عراق جاؤ، او پاکستان والو تم پاکستان جاؤ، یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا، اس وقت تو نہیں تھا، او بنگلہ دیش والو تم بنگلہ دیش جاؤ، او ہندوستان والو تم ہندوستان جاؤ۔ کیوں بھائی کیوں جاؤ؟ کہا تم یہاں رہو، تم یہاں رہو، مکہ میں رہو، اور تمہارا دل تمہارے گھر میں لگا رہے، یہ تمہارے ایمان کے لیے بہت خطرہ ہے، یہ بہتر ہے کہ تم شام چلے جاؤ، شام میں جا کر تمہارا دل مدینہ منورہ میں رہے، تمہارا دل مکہ میں رہے، یہ بہتر ہے تم شام میں رہو، تم عراق میں رہو، تم یمن میں رہو، تم پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، برما میں رہو، اور تمہارا دل مدینہ منورہ میں اٹکا رہے، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم یہاں رہو، اور یہاں رہ کر تمہارا دل تمہارے گھر میں چلا جائے، تمہاری سوچ تمہارے گھر میں چلے جائے، یہ تمہارے ایمان کے لیے بہت خطرہ ہے، اس لیے حج کر لیا اب چلے جاؤ، نہیں رہنے دیتے تھے، نکل جاؤ بھائی۔ اور ایک قدرتی طور پر جب حج ہو جاتا ہے آدمی کو اپنا گھر یاد آتا ہے، بھائی جس کے لیے آئے تھے کام ہو گیا، اب ہمیں اپنے گھر جانا ہے، بیوی بچے یاد آ رہے ہیں، تو وہاں رہ کر گھر کو یاد کرنا یہ مکہ مکرمہ کی بے ادبی ہے، مدینہ منورہ میں رہنا مدینہ منورہ کی بے ادبی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنی بے ادبی گوارا نہیں ہے، گوارا نہیں ہے، گوارا نہیں ہے، اتنی بے ادبی بھی گوارا نہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے بعد ایک شخص آیا، سننے والا واقعہ ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے، حکیم الامت مجدد دین و ملت عظیم المرتبت حامی سنت ماہی بدعت حضرت اقدس مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ نے واقعہ لکھا ہے۔ حضرت کیا ہوا؟ کہا 2-3 روز ہوئے میں بازار گیا اور وہاں سے میں نے دہی خریدا، جب دہی خریدا تو گھر میں لایا اور جب میں نے اسے کھایا تو بہت کھٹا تھا، بہت کھٹا تھا، تو میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میرے منہ سے یہ نکل گیا کہ بھائی اس سے اچھا تو ہمارے ہندوستان کا دہی ہے، جو کھٹا تو نہیں ہے، انڈیا کا دہی اچھا ہے، اس زمانے کی بات ہے کہ ہمارے ملکوں کا، ہمارے ہندوستان کا دہی اچھا ہے، یہ مدینہ منورہ کا دہی تو کھٹا ہے۔
کہتے ہیں اتنی بات کہہ دی، ہو گئی، عصر کے نماز گیا، مغرب گیا، عشاء گیا، عشاء کے بعد آیا، کھانا کھایا، سو گیا۔ جب میں سو گیا ہوں تو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام انتہائی شدید غصے کے عالم میں ہے، اور فرمایا نکل جاؤ میرے مدینہ منورہ سے، وہاں چلے جاؤ جہاں کا دہی میٹھا ہے۔ میرے شہر کا تو دہی کھٹا ہے نا، اس لیے تم وہاں چلے جاؤ جہاں کا دہی میٹھا ہے، تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہتے میں کانپ کر اٹھ گیا، رویا دھویا، نمازیں پڑھی، ساری رات عبادت کرتا رہا۔ پھر دوسرے دن جب سویا ہوں، اس ڈر سے نہیں سویا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پھر زیارت نہ ہو جائے، پھر تنبیہ نہ ہو جائے۔ پھر دوسرے دن مجبوراً ہو کر سارا دن جاگتا رہا، سونا پڑا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پھر خواب میں آئے اور انتہائی غصے کے عالم میں ہے، اور فرمایا تمہیں کہا نا نکل جاؤ میرے مدینہ منورہ سے، وہاں چلے جاؤ جہاں کا دہی میٹھا ہے۔ اور یہ تیسری رات ہے کہ اس تیسری رات میں مسلسل یہی خواب دیکھ رہا ہوں۔ حضرت کچھ بتائیں، کچھ وظیفہ بتائیں، کیا کروں میں؟ تو بزرگوں نے جواب دیا میاں نکل جاؤ، رخت سفر باندھ لو، چلے جاؤ، اس لیے کہ یہاں سے چلے جاؤ گے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ناراضگی کے ساتھ، کم از کم اتنا تو ہوگا کہ تم مسلمان رہو گے، اور اگر تم یہاں رہو گے مزید ٹھہر گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے پیغمبر کی ناراضگی تمہیں ایمان سے نہ نکال دے، چلے جاؤ، چھوڑ دو مدینہ منورہ۔ تو مدینہ منورہ کی اتنی بے ادبی، مکہ مکرمہ کی اتنی بے ادبی بھی اللہ کو گوارا نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو گوارا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے سنایا، ڈنڈا مارتے تھے، ڈنڈا ہاتھ میں کوڑا لے کر، جاؤ بھائی تمہارا حج ہو گیا نا، گھر یاد آ رہا، چلے جاؤ۔ یہاں رہ کر اپنے گھر کو یاد کرنا، یہاں رہ کر ہندوستان پاکستان کو یاد کرنا، یہاں رہ کر عراق شام اور یمن کو یاد کرنا، یہ تمہارے ایمان کے لیے خطرہ کی بات ہے۔ جب تمہیں یاد آ رہا، کر لیا حج، تو چلے جاؤ، اور وہاں جا کر تم یہاں تمہارا دل یہاں اٹکا رہے، یہ بہتر ہے کہ یہاں رہ کر تمہارا دل اپنے گھروں میں اٹکا رہے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی، بڑی پریشانی رہتی تھی کہ ایک ہی تو بیر روما، ایک میٹھے پانی کا چشمہ ہے، کنواں ہے، اور یہ یہودی بہت تنگ کر رہا، اور میرے پیاروں کو تکلیف ہو رہی ہے، میٹھے پانی کے لینے میں، پھر خریدنے میں، اور زیادہ قیمت پر لینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے اور کہا ہے کوئی من یشتری بیر ھذا الروما، ہے کوئی جو اس یہودی سے بیر روما کو خرید لے، اور خریدنے کے بعد مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اس پر اپنی اتھارٹی نہ جمائے، وقف کر دے، اور اس کا حصہ بھی اتنا ہی ہو اس میں جتنا عام مسلمانوں کا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے خریدا ہے اس لیے اب میرا حصہ ڈبل ہوگا، تمہارا حصہ سنگل ہوگا۔ کہا نہیں، جتنی ضرورت مسلمانوں کو ہے وہ پانی لے جائیں، جتنی ضرورت اس کو ہے وہ لے جائے، کوئی اپنی اتھارٹی اس پہ نہ رکھے۔ کوئی ہے اس کی تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے، میں ضمانت دیتا ہوں۔ کون اٹھا اور کس نے خریدا اور کتنے ہزار میں خریدا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر خوشخبری سنائی، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے، فرفع یدیہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے اور فرمایا اے اللہ عثمان کے لیے جنت کو تو لازم کر دے، عثمان کے لیے جنت کو تو لازم کر دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا۔ مسجد نبوی شریف تنگ ہو گئی تھی، نمازی بڑھ گئے تھے، مسلمان زیادہ ہو گئے تھے، آبادی مدینہ منورہ کی بڑھ گئی تھی، مسجد نبوی کی توسیع کرنی ہے، آس پاس کے مکان کو خریدنا ہے، ازواج مطہرات کے مکان ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ اور تمام کے تمام ازواج مطہرات کے مکان ہیں، دیگر صحابہ کرام کے مکانات ہیں، مسجد نبوی کی توسیع بھی لازم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطیر رقم دے کر، بہت بڑی رقم دے کر
ذرا دور ہٹ کر ان کے مکانات بنائے اور بڑی خطیر رقم دے کر ان کو اس مکان سے دور کیا، ان کو اس مکان سے فارغ کیا، اور ان مکانوں کو گرا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مسجد میں شامل کیا، اور اس مسجد کی تعمیر کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے ملکوں سے ساگوان کی لکڑی منگوائی، ہمارے برما کی ساگوان کی لکڑی، اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، ساگوان کی لکڑی برما سے، ہندوستان سے، پاکستان سے، جو اس وقت تک ہند تھا، اس علاقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی منگوا کر مسجد نبوی شریف کی تعمیر کروائی تھی، اتنی قیمتی رقم دے کر۔ وہ عثمان، اور وہ عثمان کہ جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیسرے درجے پر، ابو بکر کے بعد، عمر کے بعد، امت کی لگام سنبھال لی تھی، اور 12 سال سے زیادہ عرصے تک بلا شرکت غیرے امت کی رہنمائی فرمائی تھی، اور اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوڑ کے گئے تھے خلافت تو 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت تھی، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تو 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت چھوڑ کر گئے، ڈبل کر کے گئے، 44 لاکھ مربع میل پر۔ وہ عثمان کہ جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، عثمان تجھ سے اللہ راضی ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ آپ کو ایک قمیص پہنائے گا اور دشمن اسے اتارنے کی کوشش کریں گے، پھاڑنے کی کوشش کریں گے، عثمان قمیص مت اتارنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قمیص سے مراد خلافت ہے، کہا میں جان تو دے سکتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف نہیں چل سکتا ہوں، نہیں چلوں گا، لے لو میری جان۔ آج وہ عثمان شہید ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، ان قاتلوں کو تہ تیغ اور جہنم پہنچانے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم بلند کر دیا کہ وہ عثمان شہید کر دیا گیا، جس کی یہ ساری فضیلتیں، کچھ فضیلتیں ان فضیلتوں میں سے میں نے آپ کو سنائی، اخروی فضیلتیں تو بے شمار۔ فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا، اور جنت میں میرا رفیق، اور اگر دوست کسی نے دیکھنا ہو وہ عثمان کو دیکھ لے، یہ عثمان ہوگا جنت میں میرا رفیق۔ یہ حدیث ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ عثمان شہید ہو گیا، شہید ہو گیا نہیں، شہید کر دیا گیا، اور شہید انتہائی مظلومانہ حالت میں شہید کیا گیا۔ بے شک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور افراد اہل بیت 72 ہوں یا جتنے بھی ہوں، ان کو بھی پیاسا شہید کیا گیا، لیکن وہ پیاس 1 دن کی تھی، وہ پیاس 2 دن کی ہوگی، وہ پیاس 3 دن کی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 دن پیاسا رکھا گیا، 40 دن پیاسا، 40 دن پیاسا۔ اور وہ پانی کہ جس پانی کو انہوں نے خرید کر پورے مدینہ منورہ والوں پر وقف کر دیا تھا، اس پانی سے دشمن تو پی رہے ہیں، لیکن وہی پانی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پینے سے روکا جا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، اس ایام میں اپنے سر پر مٹکے اٹھا کر لے جا رہے ہیں، اور دشمن مٹکے توڑ دیتے ہیں، جانے نہیں دیتے، پانی نہیں لے جا سکتے۔ وہ عثمان آج شہید ہو گیا، اور ان کی بے گورو کفن لاش پڑی ہوئی ہے، دشمنوں نے کہا جانے کی، اٹھانے کی اجازت نہیں۔ 82 سال کا، 84 سال کا عثمان، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر کھڑے ہو گئے کہ ہمیں قاتلین عثمان کا پتہ بتاؤ، ہم اسے جب تک جہنم واصل نہیں کر دیتے، انہیں جہنم نہیں پہنچا دیتے، علی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈیمانڈ تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے عثمان کا خون کا بدلہ جتنا آپ کو عزیز ہے اتنا مجھے بھی عزیز ہے، میں بھی لوں گا، لینا ہے۔
قرآن شریف سنیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو کزن ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، چچا کے بیٹے، حضرت عباس کے بیٹے، مفسر قرآن ہے، حبر الامہ ہے۔ ان جیسا مفسر قرآن 1400 صدی میں آج تک نہ ہوا ہے، اور نہ قیامت تک کی صبح کے لیے ایسا مفسر قرآن کوئی ہونے والا ہے۔ دعا تھی نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس رات میں نے سنایا آپ کو۔ 12-13 سال کی عمر سے، اس وقت تھی جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اتنی عمر تھی، ابھی تو جوان ہو رہے تھے۔ وقد ناہست الاحتلام بخاری شریف میں ہے کہ میرے احتلام کے دن قریب آ رہے تھے، یعنی میں بالغ ہونے والا تھا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ لیکن چھوٹے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی وہ خدمت کر کے گئے، وہ دعائیں لے کر گئے، وہ منگوا کر نہیں، وہ دعائیں لے کر گئے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم علم الکتاب والحکمہ وفقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو کتاب و حکمت کا علم عطا فرما اور اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہ نے قرآن پھر ان پر ایسا کھولا، ایسا کھولا، ایسا کھولا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں، شورا کی مجلس تھی، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بیٹھا کرتے تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے، نوجوان تھے، 17-18 سال کی عمر تھی۔ کہا تم بھی آ کے بیٹھ سکتے ہو۔ دیگر صحابہ کرام نے کہا کہ او عمر، ہمارے بھی بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، انہیں آپ اپنی مجلس میں آنے کی بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے، بڑے بڑے صحابہ کرام کو، اور اس چھوٹے سے بچے کو بٹھا دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں نے اس چھوٹے سے بچے کو اس لیے بٹھایا ہے کہ میں اس کی ذکاوت، اس کے فہم، اس کی عقل، اس کے ادراک، اس کے احساسات کے بارے میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اس کو دعا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے امتحان بھی لیا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا۔ قرآن شریف 15واں سپارہ 4تھا رکوع، یہ آیت کریمہ ہے۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، جو مظلوم قتل کر دیا، جس کو قوم نے مظلومانہ حالت میں شہید کر دیا، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو پھر ہم اس کا خون ویسے ضائع ہونے نہیں دیتے، ہم ان کے خون کے بدلے کے لیے کسی نہ کسی کو ہم کھڑا کر ہی دیتے ہیں جو اس کے خون کا مطالبہ کرتا ہے اور اس کے خون کا بدلہ لے کر رہتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کھڑا کر دیا حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں بھائی میں بھی خون کا بدلہ لوں گا، کیوں نہ لوں، وہ میرا کہ کہتے ہیں سانڈو، پنجابی سانڈو کہتے ہیں نا، سانڈو ہے، میں صحابی رسول ہے، داماد رسول ہے، میں بھی داماد رسول ہوں، وہ دورہ داماد رسول ہے، میرے سانڈو ہیں، بردر ان لا ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ رہے ہیں، ان کے اسلام کے لیے اتنے کارنامے ہیں، میں کیوں ان کے خون کا بدلہ نہیں لوں گا، میں بھی لوں گا، لیکن امیر معاویہ ابھی نہیں، ابھی میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تنگ ہیں، سارے کے سارے قاتلین ابھی مدینہ طیبہ میں ہے اور میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے آ چکے ہیں، اگر میں نے ان کو ابھی پکڑا تو شور مچ جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یکے بعد دیگر خلفائے کرام کی جانوں کو خطرہ ہو جائے، مجھے ذرا سا لے لینے دو، ذرا اس دھوڑ کو بیٹھ جانے دو، جب دھوڑ بیٹھ جائے گی پھر میں ان کو پکڑ کر بدلہ لوں گا۔ حضرت امیر معاویہ کہتے تھے نہیں، بہت دیر ہو جائے گی، بہت دیر ہو جائے گی، خون خشک ہو جائے گا، لوگ بھول جائیں گے اس واقعے کو، آپ نے بدلہ لینا ہے تو اب لینا ہے۔ اسی پر ان کا جھگڑا تھا، دونوں حق پر تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈیمانڈ بھی غلط نہیں تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات حق پر تھی، اس لیے جب یہ دونوں آپس میں لڑائی ہوئی تو ہمارے یار دوست کہتے ہیں جی علی کے ساتھ معاویہ لڑے ہیں اس لیے معاویہ کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے ابھی بتایا کہ لڑائی کی شکل بن جائے تو ضروری نہیں ہے کہ ایک حق پر ہو اور ایک نہ حق ہو، ضروری نہیں ہے۔
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان آپس میں مقابلہ ہوا، ضروری نہیں دونوں ناحق ہو، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام جن کا واقعہ ابھی میں بتا چکا ہوں، کیا کہیں گے کون حق پر تھا اور کون ناحق تھا؟ حضرت علی حق پر تھے، 2 ثواب ان کو ملے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈیمانڈ بھی غلط نہیں تھا، اجتہاد تھا، ان کو 1 ثواب ضرور ملے گا۔ کفر تو بڑی دور کی بات ہے، گناہ تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فیصلے پر 1 ثواب ضرور عطا کریں گے۔ یہاں بھی یہی مسئلہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے، اور کس کو امیر مقرر کیا جائے قبیلہ بنو تمیم میں، اس پر بات شروع ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں ایک شخص مناسب، حضرت عمر کی رائے میں دوسرا شخص مناسب۔ بھائی میں جو مشورہ دیتا ہوں تم اس کے خلاف ہی دیتے ہو، نہیں جی جو میں مشورہ دیتا ہوں تم اس کے خلاف دیتے ہو، ان حضرات کا آپس میں مکالمہ شروع ہوگا۔ ابو بکر کہتے ہیں میں نے فلاں کا نام لیا، آپ نے مخالفت کیوں کی؟ عمر کہتے ہیں میں نے فلاں کا لیا تو آپ نے مخالفت کیوں کی؟ اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بحث کرتے کرتے، بات چیت کرتے کرتے آواز اونچی ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا چلو مجلس ختم کرو، جاؤ تم، فیصلہ میں کروں گا، سن لیا تم لوگوں کی بات، چلو مجلس ختم کرو۔ مجلس اٹھا دی، مسئلہ رفع دفع کرا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہ آیا۔ میرے نبی کی موجودگی میں میرے نبی کی ادنا گستاخی، ادنا بے ادبی میں کیسے برداشت کروں؟ مسلمانوں کو بتاؤں اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو بتا دوں کہ میرے نبی کی بارگاہ میرے نبی کی بارگاہ ہے۔ یہاں جنید اور شبلی بھی آئیں اور عبد القادر جیلانی آئیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آئیں رحمت اللہ علیہ مجمعین۔ یہاں اونچی آواز تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں تو اونچی آواز کی سانس لینے کی بھی ان کو اجازت نہیں ہے۔ اونچی آواز سے سانس لینا بھی برا سمجھتے ہیں، اونچی آواز تو بڑی دور کی بات ہے۔ کسی اللہ والے کا ایک فارسی کا شعر ہے، یا اللہ مجھے تو پاؤں سے چلنے کی قدرت دی ہے، اگر تو مجھے سر سے چلنے کی قدرت دیتا، اے اللہ میں تیرے محبوب کی گلیوں میں اور تیرے محبوب کے دربار میں سر کے بل چل کے جاتا۔ سر کے بل چلنے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے، یہ وہ دربار ہے جہاں جبرائیل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے، جہاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ ادب تھا۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلایا، جبرائیل فرمایا لبیک یا جلیل، کہا جلدی جاؤ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ پیغام پہنچاؤ اور ان کو کہو کہ ساری امت کو بتا دے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس میں اللہ نے ان پیغمبر کا ادب بھی بیان کیا اور ادب نہ کرنے والوں کا انجام بھی بتایا۔ فرمایا ایمان والوں سے کہہ دو اگر تم ایمان والے ہو، تمہارے دل میں ایمان کی رتی ہے، تمہارے دل میں ایمان کا ذرہ ہے، تو پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں ان کے سامنے تمہیں اپنی آواز کو اونچا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ کیسے ممکن ہے کہ ایمان تمہارے دل میں ہو اور تمہاری آواز پیغمبر کی آواز سے زیادہ اونچی ہو جائے؟ ایک بات درمیان میں کہہ کر چلوں، 5 منٹ ہے میرے پاس، میں درمیان میں کہہ کر چلوں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہاں موجود ہوتے ہیں، پھر گلے پھاڑ پھاڑ کر تقریر کرتے ہیں، گلا بھی بٹھا دیتے ہیں، گلے پھاڑ پھاڑ کر نعت پڑھتے ہیں، خود ہی سوچ لے قرآن کیا کہتا ہے اور ان کا عمل کیا بتا رہا۔ پیغمبر کی موجودگی میں آواز اونچی کرنے کی ابو بکر کو اجازت نہیں،
آواز اونچی کرنے کی عمر کو اجازت نہیں، اور اگر ان کی طرف سے آواز اونچی ہو گئی ہے اللہ تنبیہ بیان کر رہے ہیں، قرآن شریف اتار رہے ہیں۔ تو پھر ڈسکا کے مولوی کو سانگلا ہل کے مولوی کو کیسے اجازت ہوگی بھائی؟ کسی بھی مولوی کو، اور جہاں دنیا میں جہاں کہیں رہتا ہو، یہ تو ویسے میرے منہ سے ڈسکا نکل گیا، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا ڈسکا کتھے ہے، ہاں سیال کوٹ وچ۔ وہ مولوی گلے پھاڑ پھاڑ کر تقریر کرے اور کہتے پیغمبر ہے بھی ادھر۔ تم پڑھو درود کہ پیغمبر بھی ہے یہاں موجود، اور ان کی موجودگی میں آواز پھاڑ پھاڑ کر، گلے پھاڑ پھاڑ کر نعت پڑھے، گلے پھاڑ پھاڑ کر تقریر کریں۔ کیا قرآن سچا ہے یا وہ سچے ہیں؟ اگر پیغمبر وہاں موجود ہیں تو تم کو گلے پھاڑ کر تقریر کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر پیغمبر یہاں موجود نہیں ہے، گلے پھاڑ رہے ہو، تو پھر لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتے ہو کہ یہاں پیغمبر موجود ہے؟ خدا کے واسطے عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، سمجھو۔ قرآن شریف کی آیت نازل ہو گئی کہ پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی میں اونچی آواز سے، اگر تمہارے دل میں ایمان کا ذرہ ہے، اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، کہلواتے ہو، تو آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں۔ کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے باوجود بھی اگر تم نے آواز اونچی کی، یہ میں ہر دور کے مولویوں کو بھی یہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام یہاں موجود ہے، یا ہم جاتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے روضہ اطہر پر اور وہاں زور زور سے نعت اور صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، زور زور سے۔ ان کو تنبیہ کر رہا ہوں۔ جنید بغدادی اور شبلی رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر کبیرہ، جزاکم اللہ، وہ سانس اونچی لینے کو اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہیں، اور ہم آواز اونچی کریں؟ یہ قرآن شریف کے خلاف نہیں ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے کر لو، دنیا والوں کو تو دھوکہ دے دو گے کہ میں ایمان والا ہوں، میں مومن ہوں، تمہاری شادی مومنوں کے گھروں میں ہو جائے گی، تمہاری موت میت مومنوں جیسی ہو جائے گی، تمہاری تکفین اور تدفین بھی میت جیسی ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جب تم نے پیغمبر کی موجودگی میں آواز اونچی کی باوجود اس کے کہ مسئلہ تمہیں پتا تھا، اللہ فرماتے ان تحبط اعمالکم ای ایمانکم، میں تمہارا ایمان ضائع کروں گا اور تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ مومن سے بے مومن ہو جاؤ گے، ایمان سے نکل جاؤ گے، دنیا والے تمہیں مومن سمجھتے رہے، اللہ کے کھاتے میں تمہاری چوکڑی ہے، تم مومن ہو ہی نہیں۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او کافرو، او بے ایمانو، یہاں مسلمانوں کی صف میں کیا کر رہے ہو؟ اٹھو یہاں سے اور کافروں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ، تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ بات بہت دور چلی گئی۔ صحابہ کرام اس کے بعد اس قدر دھیمی آواز، اس قدر پست آواز میں بات کرتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی تھی کہ پیغمبر میں آپ کے سامنے زور سے بولوں گا ہی نہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قدر دھیمی آواز سے بات کرتے تھے کہ آواز جو بات کریں پیغمبر علیہ السلام قریب میں کان میں آ کر بھی تو سن نہ پاتے تھے۔ فرماتے تھے عمر پیارے ذرا زور سے بولو تاکہ میں سمجھ تو جاؤں نا، سمجھ تو جاؤں، ذرا زور سے بولو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بیٹھ گئے، جہوری الصوت تھے، آواز ان کی بلند تھی، وہ گھر بیٹھ گئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے؟ زید ابن ثابت نظر نہیں آتے؟ ایک صحابی سے پوچھا، کہا میرے پڑوس میں رہتے ہیں، بیمار تو نہیں؟ کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آج میں جاؤں گا پتہ کروں گا۔ چنانچہ گھر گئے اور گھر جا کر پوچھا کیوں نہیں آتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی میری آواز تو بلند ہے، پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں نہیں آتا، کہیں میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ رو رہے ہیں۔
جب وہ صحابی آ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو بتایا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نانا ان کو بلاؤ، ان کو کہو تم ان لوگوں میں نہیں ہو، اور فرمایا اس مجلس میں خبر دی کہ حضرت زید بن ثابت کے بارے میں کہ وہ تو من اہل الجنہ ہے، وہ تو جنتی ہے، ان کو کہو آؤ میری مجلس میں۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ آج صبح یا کل رات جو واقعہ مدینہ طیبہ میں پیش آیا مسجد نبوی شریف کی حدود میں، کہ پاکستان کی ایک سیاسی پارٹی کے لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر صلاۃ و سلام کے لیے جا رہے تھے، تو کچھ دوستوں نے ان پر چور چور کے یا کچھ اور جملے کے ساتھ نعرے کسے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہمارا آدمی نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، ان کا یہ بیان باقاعدہ آیا ہے کہ ہمارے آدمی نہیں۔ لیکن بہرحال جس کسی نے کیا ہے، جس کسی نے یہ عمل کیا ہے، دانستہ طور پر کیا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے۔ پیغمبر کی مجلس میں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دربار میں اونچی آواز کے ساتھ درود پاک اور نعت پاک پڑھنے کی اجازت نہیں، اور دوسروں پر اس طرح کے فقرے کسے۔ پیغمبر کے دل کو تکلیف ہو۔ قرآن شریف کی آیت میں نے خطبہ کے شروع میں پڑھی تھی، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اس سے پیغمبر کو تکلیف ہوتی ہے، اور جو پیغمبر کو تکلیف دیتا ہے فرمایا لعنہم اللہ، اللہ کی اس پر براہ راست لعنت ہے۔ اللہ کہاں لعنت برسے گی؟ فرمایا فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں تو برسے گی، دنیا میں بھی اللہ کی لعنت سے وہ بچ نہیں سکتے ہیں، بچ نہیں سکتے۔ اور دوستو حدیث شریف سنا دوں اور اس پر اپنی بات ختم کروں۔ فرمایا جب اللہ کی لعنت کسی انسان پہ برستی ہے تو صرف اس تک محدود نہیں رہتی، 7 پشتوں تک اللہ کی لعنت چلتی ہے۔ اللہ کسی سے راضی ہوتے ہیں، اس پر رحمت اتارتے ہیں، اس رحمت کا اثر 7 پشتوں تک رہتا ہے۔ اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں، لعنت اتارتے ہیں، اور اس لعنت کا اثر بھی 7 پشتوں تک چلتا ہے۔ بہت دکھ ہوا، کسے باشد کوئی بھی ہو، لیکن یہ بے ادبی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دربار کی کسی صورت میں بھی روا نہیں، کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ اور جو اس کی مذمت نہیں کرتا ہے، جو اس کو برا بھلا نہیں کہتا ہے، وہ خود برا ہے، اس کے دل میں چور ہے، اس کے دل میں بے ایمانی ہے، کہ پیغمبر کے بڑھ کر تو کوئی ذات نہیں ہے نا، ہمارے تو ماوا مل جا وہی ہے، ہمارا سب کچھ وہ ہے، اور ان کی بے ادبی اور اس پر دل نہ دکھے، اور اس پر بندہ اس طرح اس کو ہضم کر جائے جس طرح دوسری چیزوں کو ہضم کرتا ہے، تو اس کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ میرا ایمان کدھر گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مدینہ منورہ لے جائے تو ادب کے ساتھ لے جائے۔ آج کے اس واقعے کے بعد میری اس دعا میں ادب کا اضافہ ہو گیا کہ اللہ، میں پہلے یہ دعا کرتا تھا اللہ ہمارے ساتھیوں کو مدینہ منورہ کی زیارت ضرور کرانا، پر آج کے اس واقعے کے بعد جیسے میں نے پہلے کہا تھا میری دعا بدل گئی ہے۔ میں نے کہا اللہ مدینہ منورہ لے جائے تو ادب کے ساتھ لے جانا، احترام کے ساتھ لے جانا، اس جگہ کی بے ادبی سے اور توہین سے بچا کر لے جانا، اور اس جگہ کے احترام میں اور توقیر میں رتی برابر بھی فرق نہ آنے پائے۔ آہا، کس کے ماننے والے ہو، کس کے فالوورز ہو، کس کے مقلد ہو؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ کے رحمت اللہ علیہ، سارے مل کر کہو رحمت اللہ علیہ۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ گئے، 3 دن کے بعد کہا السلام علیکم میں جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضرت 3 دن تو ہوئے ہیں، لوگ مر کے یہاں پہنچتے ہیں۔ کہا زندگی رہی تو دوسری بار آ جاؤں گا، ابھی مجھے مت روکو، جا رہا ہوں۔ لوگوں نے بہت مجبور کیا تو فرمایا ارے تم کو پتہ نہیں ہے 3 دن ہو گئے ہیں، میں نے نہ چھوٹا پیشاب کیا نہ بڑا پیشاب کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر کے جہاں قدم رکھے ہو وہاں اس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ 3 دن کے بعد اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے جانا ہی پڑے گا۔ 3 دن تک اس کے ماننے والے ہوں، اور اس کے ماننے والے یہ کام کریں۔ پاکستان کی جو بے عزتی ہوئی ہے،
ایز اے من حیث الملک کی بات کر رہا ہوں، ملک پاکستان کی جو بے ادبی ہوئی ہے، جو توہین ہوئی ہے پورے جہاں کے لوگوں کی نگاہوں میں، کہ یہ لوگ ہوتے ہیں جو پیغمبر کے دربار کا یہ احترام کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد در حقیقت در اصل اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی جو بے ادبی ہوئی ہے، میرا دل تو ٹوٹ گیا ہے سمجھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کو معاف کرے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر ان کے مقدر میں معافی ہے وہ خود بھی معافی مانگیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، روئیں، گڑ گڑائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جا کر معافی مانگیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دربار میں ہے کہ اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، ورنہ پھر اللہ کی طرف سے سخت پکڑ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اگر ان کے مقدر میں معافی نہیں، وہ معافی نہیں مانگتے باوجود چھٹی کے، اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دے، عبرت کا نشان بنا دے، عبرت کا نشان بنا دے۔ آمین تو بول دو۔ وہ ساڑھے چاچے دے پتر تو نہیں لگ دے ہو، تسی کیوں ڈر دے ہو؟ تواڈے نزدیک او بندے زیادہ اعلیٰ نہیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی نسبت سے میں کہہ رہا ہوں اگر معافی مانگ لیں ان کے لیے دنیا آخرت میں بہتر ہے، اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو اللہ انہیں زمانے کے لیے عبرت کا نشان بنا دے تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرأت نہ ہو۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوا، اور دوسرا مسئلہ بعض لوگوں نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جمعۃ الوداع کے آخری جمعہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لینے سے زندگی بھر میں جو ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے وہ سب معاف ہو جاتی ہے۔ بھائیو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ڈھکوسلا ہے، یہ مسئلے کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ دعا مانگیں، معافی مانگیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ کو معاف کر دیں گے، لیکن جو نماز آپ کے ذمے ہے وہ نماز آپ کے ذمے قرض ہے، اس کو پڑھ کے جانا پڑے گا۔ زکوٰۃ نہیں دی، آج خیال آیا اللہ سے توبہ کریں، اللہ زکوٰۃ نہ دینے کی معافی تو دے دیں گے لیکن زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ حج نہیں کیا ہے، دیر سے کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگے، حج کرنا پڑے گا۔ روزہ نہیں رکھا ہے، اللہ سے معافی مانگے، نہ رکھنے کا گناہ معاف ہو جائے گا مگر روزہ کی قضا تو کرنی پڑے گی۔ یہ جو دھکوسلا ہے نا مسئلہ کہ بھئی 2 رکعت پڑھو اور ساری نمازیں ختم ہو جاتی ہے، اور 2 رکعت جمعہ کے بعد پڑھ لینے سے ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو جاتی ہے، اس مسئلے کا دین سے، اسلام سے، شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اس مسئلے کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بھائی اگلی صفوں میں جگہ ہے، اسے پور کر دیں۔ بھائی لوگ کھڑے ہو جائیں تاکہ لوگوں کو جگہ مل جائے۔ جزاکم اللہ۔ کھڑے ہو کر پھر بیٹھ جائیں، جزاکم اللہ، تاکہ لوگوں کو جگہ مل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ